الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين وجعلنا من المتمسكين بولاية وسيع رسول رب العالمين وهو قائد الغر المحجلين ويعصب الدين ووارث علم الأولين والآخرين وصراط الله المستقيم ثم الصلاة والسلام على رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات پڑھیں برادران اسلام حاضرین مجلس رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے میرے سارے محترم معزز سامعین اکرام جنہوں نے زحمت فرمائی انتظار کرنا پڑا میری جو ہے دانستہ یا نادانستہ کوتاہی کی میں آپ سے اخلاقی طور پر معذرت کرتا ہوں لیکن میں آپ سے چیز عرض کر دوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اس جگہ پر آنے والے پر کرم ایسا ہے کہ یہاں کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی یہ انتظار جو آپ کو بائی چانس کرنا پڑا ہے یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کیونکہ آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے پریکٹیکلی امام کا انتظار کب کیا تھا تو جو زندگی میں ایک انتظار ہو رہا ہے اس کی جگہ پر یہ مجلس میں بیٹھنے والا انتظار اس عملی انتظار کے طور پر آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ وقت ضائع نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی یہ عطائے معصوم ہے یہ کریموں کا در ہے مولا ہم سب کا بیٹھنا قبول کر ایک سسٹر ہیں انٹرنیٹ پر بولیویا میں رہتی ہیں مولا انہیں سرجری ہوئی ہے صحتیں مومن ہے ایک حیدر صاحب ان کے لیے بھی دعا کا کہا گیا ہے مولا ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے کسی نے سوال کر دیا ہے مولانا صاحب کچھ لوگ مولانا نون الف نا والا ہوتا ہے بورڈ والا نہیں ہوتا مدے والا نہیں ہوتا کچھ لوگ 9-10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو کیا یہ روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں ہمارا دین ہے حسین کے ساتھ اگر 9-10 محرم کا روزہ ہوتا تو حسین پیاس نہ کرتا وہ تو ایسے اس لیے جو ضد حسین ہے ہمارے نزدیک حرام ہے کیونکہ ہم ہیں حسین سرکار کی امامت ارشاد فرمایا مولا علیہ السلام نے نہج البلاغہ آپ کے جو چھوٹے اقوال ہیں ان میں یہ 73واں قول ہے من استقبل وجوہ الآراء عرف مواقع الخطا کہ جو مختلف رائے قبول کر لیتا ہے سب کی سنتا ہے وہ غلطی سے بچ جاتا ہے یہی قرآن نے کہا فبشر عباد الذین 39 سورۃ الزمر آیت نمبر 18 اور 19 فبشر عباد الذین یستمعون القول میرے حبیب قرآن پڑھنے والے ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو سب کی بات کان لگا کر سنتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اور پھر وہ ان سب کی بات سن کر جو بیسٹ ہوتی ہے احسن سپرلیٹیو لیول پر اس کو پکڑتے ہیں اس کا اتباع کرتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کے مطابق عوام میں ہدایت پائے ہوئے ہیں اولئک ھم اولو الالباب اور یہی لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ تم اب صاحبان عقل ہو گئے یعنی یہ قرآن اور امام کا فرامین آپ کے سامنے پیش کیے کہ کسی ایک کنویں کا مینڈک بن کر دین
سمجھ نہیں آتا. دین سمجھنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، تضاد رائے سننی پڑے گی، اختلافات کو نظر کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو اندھی تقلید حرام ہے. تو جو چاہیے اسے تقلید کی جائے گی آنکھیں کھول کر، دیکھ کر کہ غیر معصوم لوگ ہیں، کہیں معصوم کی حق تلفی تو نہیں کر رہے. تو جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تب دیکھیں غیر شیعہ لوگوں کا نظریہ کیوں بدلا، وہ اہل بیت سے دور کیوں ہو گئے. کیونکہ آج میرے پاس تھوڑا سا وقت زیادہ ہے، کام تو نہیں ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بولوں، مجھے آپ کو زحمت بھی دی، 9:15 ہوئے، تقریباً 10:30 تک میں گفتگو کر سکتا ہوں. محمد علی محمد آپ بیٹھنا کہ کلو منظور فرمائے. آپ کی توجہ پر شکر گزار. غیر شیعہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیوں ہوا؟ وہ تو نہیں مانتے، لیکن دلائل کھلی آنکھوں کے ساتھ چیزوں کو کیسے انکار کیا جا سکتا؟ کیا مسلمان کلمہ گو نے رسول کی مخالفت برداشت نہیں کی؟ اس کی سب سے بڑی دلیل روزہ رسول پر چراغ کا بجھا رہنا. رسول کے روزے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اسے صنم اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا بت. اگر رسول کا روزہ ہی اللہ سے ہٹاتا ہے تو اللہ تک لے جاتا کون ہے؟ یعنی فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھیں کھولیں. تاریخ گواہ ہے، ظاہرین رسول گواہ ہے، جن کو رسول پاک نے جو ہے حدیث میں خوشخبری دی ہے. من زارا قبر وجبت لہ شفاعت، جو میری قبر کی زیارت کرے مجھ پر واجب ہے اس کی شفاعت کرنا. رسول نے بلایا لوگوں کو روزہ رسول پر. وہ بھی سنی حکومت تھی، آٹومن کیلیفیٹ کی سلطنت عثمانیہ، جس کا تختہ الٹا سعودی عرب سے آل سعود نے انگریزوں کے ساتھ مل کر آج سے 100 سال پہلے قریب. اور جب وہ جانے لگے آٹومن کیلیفیٹ تو انہوں نے کہا تھا جن تبرکات کو ہم نے قائم رکھا ہے انہیں نہیں تم نے اکھیڑنا. یہ ریٹن معاہدہ ہوا، برٹش گورنمنٹ اس کی جج ہے، ابزرور ہے. اس لیے وہی جالیاں لگی ہوئی ہیں روزہ رسول پر جو ترکی سنی حکومت نے سلطنت عثمانیہ نے لگائی تھی. ان کو اکھاڑا نہیں جا سکا. ان جالیوں پر آیتیں لکھی ہوئی تھی کچھ، اب ان کو اکھاڑ تو نہیں سکے، ان آیتوں پر رنگ پھیر دیا ہے. اچھا تو باقی مسلمان اندھے انہیں نظر آ رہا کہ یہ مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے آیتوں پر رنگ پھیرا ہے. یہ کون سی آیتیں ہیں جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں مگر قرآن بولتا ہے؟ اچھا لوگ کیوں نہیں قبول کر، لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ دین دنیا داروں کا دین مجبوری میں ہوتا ہے. غیر معصوم لوگ حالات میں بلیک میل ہو جاتے ہیں، سپریس ہو جاتے ہیں، بک جاتے ہیں. جنہوں نے زندہ معصوموں کو مدینہ میں چھوڑ دیا وہ ذکر معصوم کو مدینہ میں نہیں چھوڑ سکتے. تو ایسے کلام نہیں، تو جو ہاتھ چاہیے. تو جب غیروں کے لیے دین بدلا، کیوں بدلا؟ کیونکہ ان کی اقتدار دین غیر معصوم کے پاس آ گئی تھی. جب ہمارے شیعہ مذہب کا اقتدار غیر معصوم کے پاس آ جائے تو کیسے نہیں بدلے گا؟ نہیں آپ کو کس نے گارنٹی دی کہ غیر معصوم ہمارے والے جو ہیں یہ معصوم کی طرح ہیں؟ اگر غیر معصوم کے ہاتھ آ کر دین نہ بدلتا تو اللہ کو معصوم کو حفاظت دین کے لیے بچانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جو ہاتھ چاہے. دین کی قیادت دو طرح کی ہے. اصول کافی میرے 5ویں امام فرماتے ہیں دو طرح کے امام ہوتے ہیں. الامام جائر لیس من اللہ و امام عادل فہو من اللہ. دو طرح کے امام ہیں. توجہ ہے. دیکھیں یہ اختلاف رائے ہے، یہ تنقید ہے. میں نے آپ کی وجہ سے جنت میں نہیں جانا، اپنے عقیدے سے جانا. میں کسی کا وہ ایجنٹ بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے حق نظر آیا ہے، نہیں بولوں گا تو حق تلفی کرنے والا میں لینا چاہوں گا. اسے میں وہی بتاؤں گا جو ابو ذر نے بتایا، میں وہی بتاؤں گا جو مقداد نے بتلایا، میں وہی بتاؤں گا جو میثم تمار نے بتایا، میں
مسلم کے ننھے بچوں نے حارث کو بتایا تھا، گورنر سکرام نے. میری نگاہ میں تاریخ ہے، میں نے ذمہ داری سے مذہب پہ نظر کی. میں نے سمجھا مجھے کسی مقصد کے لیے ادھر لایا گیا، اور میں نے اپنا مقصد دیر میں سمجھا، کیونکہ ہم لوگ کم عقل کے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہمیں کون کدھر لے کر جا رہا. تو جو ہاتھ چاہے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. دو طرح کے امام ہیں. تمام شیعہ بچوں کے درمیان گفتگو ہے، غیر شیعہ سے بات نہیں کر رہا، اس لیے کوئی اس کو غیر شیعہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ سنی بھائیوں پہ طرز ہو رہا ہے. ہمارے گھر میں مسئلہ آ گیا، امام نے آ کر شیعوں کو بھی قتل کرنا. گھبراہ لوگوں سے کلام نہیں. پہلے بھی وہی لوگ کلمہ گو تھے جن سے امام لڑتے رہے، جو کلمہ پڑھتے نہیں ان سے لڑائی ہوتی نہیں. تو یہ فیکٹس ہیں. تو جو ہاتھ چاہیے. دو طرح کے امام ہیں، امام جائر لیس من اللہ، امام عادل فہو من اللہ. جس کو اللہ امام بنائے وہ ہوتا ہے عادل، جسے لوگ امام مان لے وہ ہوتا ہے جائر. چاہے وہ کتنا نیک ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہو یا کوئی ان سے بھی بڑا بزرگ ہو، شیعہ نقطہ نظر میں وہ امام جائر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ نے نہیں بنایا ہوگا. یہ امام کا دو امام تھا، یا امام عادل یا امام جائر. اپنے پاس بات نہیں کریں، جو چیز چاہیے سینکڑوں حوالے دینے کو تیار، کیونکہ میں عقیدے میں اتھارٹی، نطفے والوں میں کوئی بیٹا مجھ سے طاقتور عقیدہ پیش نہیں کر سکتا. گھبراہ لوگوں سے خلاف میں نے اپنے مخالفوں کے بازو آزمائے بیٹھا ہوں. میں آپ کے درمیان ہی نہیں بول رہا، دنیا داروں کے ایمان ہلے ہوئے ہیں. تو جو ہاتھ چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو جو ہاتھ چاہیے. اللہ اکبر. دو طرح کے امام، اللہ کا بنایا ہوا، لوگوں کا بنایا. امامت ہوتی ہی عمل کے لیے ہے. امامت کا مقصد ہے کس کے عمل، حکم پر عمل ہو رہا ہے وہ امام ہوتا ہے. لیکن امامت پہچانی دلیل سے جاتی ہے کہ کہیں دنیا کے بنائے کے حکم پہ تو نہیں چل رہے، اللہ کے بنائے کے حکم پہ چلنا چاہیے تھا. گھبراہ لوگوں سے کلام نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ امامت ہوتی دو طرح کی ہے، اللہ کا بنایا ہوا، لوگوں کا بنایا ہوا. مقصد امامت ہے حکم دینا عمل کے لیے. جس کا حکم اللہ کے بنائے ہوئے سے مل رہا ہے وہ ہوتا ہے نجات پر، اور جو حکم کا مرکز بندوں کے بنائے کو کر لیتا ہے وہ ہوتا ہے جہنم میں. یہ ہے شیعت. تو جو چاہیے، یہ ہے عقیدہ. گھبراہ لوگوں سے کلام نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہا، تو جہاں پہ شکر گزار، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. بیان سے سورہ شورى کی کس یا کیا انہوں نے جو شریعت میں شریک بنا لیے ہیں یہ اب شریعت کو جاری کریں گے جنہیں اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. میرے بچے ریکارڈنگ ہو رہی تو لے کر سنے، نہیں تو آیتوں کے نشان لکھے، کل تک سٹڈی کر کے آئے، تاکہ آپ کی فکر میں ہو کہ کوئی بندہ حق بیان نہیں کر رہا ہے، حق تلفی نہیں کر رہا. تو جہاں چاہیے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ انہوں نے جو شریک بنا لیے ہیں یہ آپ شریعت جاری کریں گے جنہیں اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر ہم نے اپنے فیصلے والا کلمہ مہدی نہ طے کیا ہوتا تو ہم ابھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَعَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ایسے شریعت کے چودھریوں کو جو غیر معصوم ہو کر معصوم شریعت کے حاکم بنے پھرتے ہیں، ان کے لیے مہدی کے ظہور میں عظیم عذاب ہے.
کون سا غیر معصوم دیا ہمیں؟ 59 سورہ حشر ساتھیاں. مجھے ایک ایسے بندے کا نام بتائیں جو رسول معصوموں کے درمیان دیکھے گیا کہ یہ میرے معصوموں کی طرح یہ بھی ہے غیر معصوم. رسول تو دے کر ہی معصوم گئے. جو رسول دیں وہ لے لو، جو رسول نہیں دے کر کے وہ آل رسول کہاں سے دیں گے؟ کیا آل رسول رسول سے تقدیم کرے گی؟ کیا امام زمانہ زمانے سے مجبور ہو جائے گا؟ یا تو ثابت کرو کہ رسول بھی غیر معصوم دے کر گیا تھا. اگر رسول نے غیر معصوم دیا ہی نہیں تو غیر معصوم ہمیں کس نے جھونک دیا؟ تو وجوہات چاہیے. دین معصوم کا ہے، منوایا معصوم کو گیا ہے، رسول معصوم دے کر گئے. آج علی کی مخالفت سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی ذہن لڑ رہا ہے جو ہر دور میں شیطان کا ہرکارہ بن کر معصوم کے خلاف ہو جاتا. رسول ہمیں علی دے کر گئے ہیں معصوم، رسول ہمیں مہدی دے کر گئے ہیں معصوم، رسول ہمیں غیر معصوم دے کر ہی نہیں گئے. جو رسول دو وہ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جہاں سے رسول نے روکا بھائی وہاں سے رکو. رسول نے کہاں پہ کہا کہ یہاں علی کو چھوڑ دو؟ تو کہنا چاہیے دیکھیں جج بنے. میں آپ کی پارٹی نہیں ہوں، میں اکیلا ہوں، لیکن میں حق والا ہوں. مجھے اپنی وکالت تو کرنے دو. جج بنو، جیوری بنو، اپنے لیے فیصلہ کرو. آج عدل کرو کہ کل اللہ کے فضل سے فیض یاب ہوگا. تو جہاں چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. پڑھی لکھی کے منٹ سے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ رسول نے ہمیں معصوم دیا علی. رسول نے علی روکا کہاں پہ؟ جہاں سے رسول نے روکا وہاں سے روکا جائے. جہاں رسول نے نہیں روکا وہاں کوئی میرے جیسا اٹھ کر علی کو کوئی روکنا شروع کر دے گا؟ یہ اتنی جرأت کیسی ہو گئی؟ عوام کی جرأت کیسی ہو گئی کہ امام کو روکنا شروع کر دے؟ کس کو اس کی جرأت ہوئی؟ تو ہاتھ چاہیے. رسول نے علی کس معیار پر دیا؟ آیتیں حدیثیں آپ کی نظر کی ہیں، لیکن ایک اعادہ کرتے ہوئے رسول نے علی کو کہا اللہ چھپا ہے اپنے حق میں اور اللہ کا ظاہر حق میرا بھائی علی ہے. رسول نے علی کو حق بنا کر پیش کیا. تو جہاں چاہے یعنی نظام توحید کا ظاہر حق علی ہے. اس میں حدیثیں آئی رسول کی، سنی اور لکھی، اور لکھا منصب امامت میں، اور لکھا حدیثوں کو احمد بن حنبل اپنی مسند میں، اور اس کو لکھا حدیثوں کو مدارج النبوہ میں. رسول نے کہا علی اکبر حق والحق معلی. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. کیا مطلب؟ لوگوں نے کہا شاید دو دوست ہیں. کہا دو دوست نہیں، لا یفترقانا. یہ کیا افترقانا؟ افتراق سے ہے. افتراق یہ دو نہیں، یہ ایک ہے. ان میں جدائی نہیں ہے. لا یفترقانا حتی جانب علی الحوض. حتیٰ کہ جب تم کوثر مانگ رہے ہوگے نمازوں اور دین کے لالچ میں تو میں تم سے یہی پوچھوں گا کہ یہ علی کھڑا ہے اصل میں حق ہے، اسے ماننا تھا تو کوثر پی لو. یہ جدا نہیں ہوگے. تو جاتا ہے نام والا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آپ کو چاہیے علی جن مال حق والحق مع علی. اس حدیث کو رسول نے پھر اس کے معنی جملے بدل کر سمجھایا اور اس کو بھی لکھا منصب امامت میں. شاہ اسماعیل شہید نے اس کو لکھا، شیعہ سنی علماء نے نقل کیا. حوالوں کی ضرورت نہیں، اتنی کثرت سے بیان کی ہوئی متواتر حدیث ہے. اور رسول نے کہا اللہم آتر الحق معہ حیث رہا. اللہ حق ادھر پھیر دینا جدھر علی چمکتا ہو. اب بتائیں حق کی پہچان کے لیے میزان رسول کیا ہے؟ علی کو دیکھو، جو علی کو پکڑتا نظر آئے سمجھ لو حق میں ہے. جو علی سے ڈرتا نظر آئے اس سے بچ جاؤ. گھر سے غلام نے علی کو چھوڑنے کا حکم دیا ہی نہیں گیا. یہ علی کو اتنا چھوٹا کس نے کر دیا؟ فضائل چھپا کر چیزیں کافیات، کتنی کتابیں. میں تو ایک ٹوٹا پھوٹا طالب علم اور میں حیران رہ گیا. لوگ کہتے ہیں 300 آیتیں علی کی شان میں ہیں، سنیوں نے مانی. میں کہتا ہوں پورا قرآن علی کا قصیدہ ہے. یہاں چاہیے کس نے سنایا قرآن؟ رسول نے علی دیا. رسول کی تبلیغ میں علی کو ایسے متعارف کروایا گیا، حق ہے علی، برحق ہے علی، دین حنیف
مقصد تخلیق ہے علی، شرط نجات ہے علی، سورہ روم کی آیتیں، اور علی ہے دین قیم، علی صراط مستقیم، علی قرآن والی اذان، علی قرآن میں واحد مرد نماز، اللہ اکبر، علی کا تعارف کروایا، علی قرآن کا آغاز بائے بسم اللہ، علی قرآن کا کمال اتمام الدین، علی وجود قرآن، قرآن حکیم، علی وہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، علی سوال خدا بروز محشر، علی قاسم طوبہ و صدر، علی ساقی کوثر، علی اللہ اکبر، یہ رسول نے تعارف کروایا، علی صراط مستقیم، علی سبیل اللہ، علی حبل اللہ، علی مقصد قرآن، علی محافظ اسلام، علی کل ایمان۔ یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ شاعری تو نہیں، یہ تو حدیث سے ہے، یہ تو عطائے رسول ہے۔ سلام پڑھیں۔ آپ کی تو جہاں پہ شکر گزار، اللہ اکبر۔ آپ نے تو وہ ہینڈ سیٹ لگا دیا تو جہاں سے علی کا یہ تعارف رسول نے کروایا، قرآن نے کروایا، یہ دین نے کروایا گیا۔ اب ہم دعوت دے رہے ہیں علی کی طرف بلانے کی، اور لوگ دعوت دے رہے ہیں علی سے ہٹانے کی۔ مولا علی نے نہج البلاغہ میں 18واں قانون پیش کیا، چھوٹے جو جملے، اس میں 18ویں یہ سٹیٹمنٹ ہے، ما اختلفت دعوتان الا کانت احداہما ضلالہ۔ جب دو مختلف سمتوں کی دعوتیں ہوں تو ان میں سے ایک لازمی گمراہی کی ہوتی ہے۔ یعنی علی سرکار کا قول کہ دو مختلف دعوتیں، ہم بلاتے ہیں علی کی طرف، باقی لوگ بلا رہے ہیں علی کے جائے کی طرف، وہ علی سرکار ہے، علی کو پیچھے رکھو، علی ایسے ہے، علی ایسے ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، علی کے پیچھے پیچھے سب کچھ ہے، علی امام مبین ہے، علی جو ہے وہ مقصد دین ہے، ہم علی کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ کی تو جہاں پہ شکر گزار۔ میرے دماغ میں ایک سٹیٹمنٹ ہے ول ڈیورنٹ کی اسٹوری آف فلاسفی سے، اس نے ڈیوڈ ہیوم پر ایک اس میں سبجیکٹ لکھا، مختلف فلاسفرز کو ڈسکس کیا، اس کی مشہور کتاب اسٹوری آف فلاسفی، اس میں ڈیوڈ ہیوم کی جو برطانیہ کا ایک فلاسفر تھا، اس کی سٹیٹمنٹ تھی، if wisdom gives a decision against any person's act, you will see that he will start to act against wisdom and also become the enemy of wisdom۔ کہ اگر عقل مندی دانائی کسی کے خلاف فیصلہ دے دے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان اتنا بے عقل ہے، اتنا ضدی ہے کہ وہ اس وزڈم کا، عقل کا دشمن بن جائے گا اور اس کے عقل کے خلاف حرکتیں شروع کر دے گا۔ یہ فلسفی ہے نا، عقلی مضمون، انسانی عقل۔ آپ کی تو شکر گزار۔ رسول نے ہمیں علی دیا ہے، حق کی پہچان۔ رسول نے ہمیں ایمان کا کل علی دیا۔ جب رسول کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے اسلام میں، علی۔ پھیلا ہوا کائنات میں قرآن جب سمٹ جائے تو بے کا نقطہ علی۔ پھیلا ہوا فرشتوں نبیوں کا ایمان جب سمٹ جائے تو کل ایمان علی۔ یعنی رسول نے خلاصہ کر دیا، اب اس سے زیادہ آسان تو نہیں کر سکتا۔ رسول نے خلاصہ کر دیا دین کا، پھیلا ہوا حق، ہمیں کیا پتا کدھر حق ہے، رسول نے اس کو ایک لفظ میں جوڑ دیا، علی۔ جدھر علی آئے علی کو پکڑ لو۔ پھر رجب البرسی جو اتنے بڑے شیعہ سکالر تھے، محدث تھے، ان کی کتاب ہے مشارق الانوار الیقین، اس میں یہ حدیث لکھی، اللہ اکبر، من احب علی لا
ينشر له میزان لا ينشر له دیوان ولا ينشر له میزان. جو علی کی محبت میں رہ گیا نا، اللہ کو اس سے اتنا پیار ہے کہ محشر میں نہ اس کا اعمال نامہ کھولوں گا، نہ اس کے لیے کوئی میزان لٹکاؤں گا. گھبرایا تو نہیں بیٹھے؟ دیکھیں اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا، میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. آخر کتنے کتنے بھنے خان خربوں کے مدرسے بنا بیٹھے ہیں، آپ کو بلا کر مجھے بلا کر کوئی کم از کم ڈانٹ تو دینا کہ یہ حدیثیں نہیں ہے. تو یہاں چاہیے یہ مستند نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے، انکار تو کریں. عقیدہ حجروں میں بیٹھ کے نہیں آتا، عقیدہ دلیل کے میدان میں ملوایا جاتا ہے. تو یہاں چاہیے جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. اگر علی سے پیار کیا تو اللہ اعمال نامہ کھولے گا نہیں. رسول کی حدیث رجب البرسی نے اس کو لکھا، اللہ اکبر، مشارق الانوار الیقین کتاب میں. تو یہاں چاہیے اور اس کا میزان نصب نہیں کیا جائے گا. تو یہاں چاہیے پتہ چلا عمل بعد میں ہے، علی عقیدے کا نام ہے. اب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز عمل بتانے کے لیے کرتا ہوں یا عقیدہ بتانے کے لیے؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ ہے، کیونکہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا، ہمیں علم ہی نہیں تھا. میں خود مخالفت کرتا رہا کیونکہ ISO میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے ہم علماء کے پیچھے تھے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں، جس سے پوچھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن جب میں نے غور کیا، عقل آئی. میرے بابا بھی نہیں پڑھتے تھے، میرے دادا بھی نہیں پڑھتے تھے، ماں نے بھی نہیں پڑھا، کیونکہ ان کے پرچے میں یہ سوال آیا نہیں تھا. ولایت علی ہر دور کا سوال ہے، اللہ ہر کسی کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا. یہ قرآن نے کہا، حکم دیا ہوا 29 سورۃ العنکبوت کی آیت میں، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، آزمائیں گے نہیں؟ ولایت علی کے لیے ایک ایک بندے کو آزمایا گیا. نبیوں کو کیوں آزمایا گیا؟ فرشتوں کو کیوں آزمایا گیا؟ وہ تو فطرت میں معصوم ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں. کیونکہ ولایت علی چھوٹے بندے کا بڑا ہوتا ہے. ہر عقل مند بننے والا اس کے لیے غلطی کر جاتا ہے. اس لیے مانو ایسے جیسے اللہ کو ماننا ہے، پہچانو ایسے جیسے بندے کو پہچاننا. گھبرا لوگوں سے کلام نہیں. تو جو ہاتھ رہا، اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن میرے سجدہ تشہد نماز میں ایک دن ولایت علی آ کر ایسے بیٹھ گیا جیسے رسول کے سجدہ میں حسین بیٹھ گیا تھا. میں کیا کرتا؟ عمل بچاتا کہ عقیدہ؟ گھبرانے سے کلام نہیں. تو میں نے عقیدہ بچایا. توجہ چاہیے. میں نے ولایت علی کی حمایت شروع کر دی. میں نے کہا میرا عقیدہ بچا رہے، عمل تو پھر بھی معاف ہو جائے گا، لیکن اگر عقیدہ بگڑ گیا پھر عمل نہیں بچاتا. علی کی محبت عقیدہ ہے. اگر میں نے حمایت علی کی ہے، عقیدہ کو بچایا. رسول نے کہا ہی تھی، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. یہ منصب امامت کی حدیث، یہ عز المطالب علی کی حدیث، یہ سیاست علی کتابوں میں علی کی حدیث. علی تجھ سے پیار کرنے والا مومن ہے، تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہے. اب بتاؤ پیار کی دلیل کیا ہے؟ تو جو چاہیے کہ میں نے اپنے سب سے کامیاب عمل کو علی کے لیے قربان کر دیا. جاگتے ذہن کو کلام کرتے ہیں. پھر رسول کی حدیث یعنی قریب لاتے ہوئے جاگتے ذہن کو کلام کرتے ہیں. رسول پاک نے فرمایا منصب امامت میں حدیث، تو جو ساری اہل حدیث کی حدیثیں پڑھ رہا ہے تاکہ باقی مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہم اپنی لکھی باتیں نہیں پڑھتے، ہم ان کی لکھی پڑھتے ہیں. تو جو اس میں کہا اللہ اکبر، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی. اب مجھے کیا پتا حق کیا ہے، مجھے کیا پتا علی کو نماز میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں. ابھی بالکل ابتدائی سٹیج میں تھا، شروع میں تھا، لیکن عقیدہ بچا رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے.
میں نکاح غلط ہی ہو رہا ہوگا، نماز میں گناہ ہو رہا ہوگا، لیکن محبت علی گناہ کو کھا بھی نہیں گھبرانے کو سے کلام نہیں، تو جہاد پہ شکر گزار جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ پھر کا کوئی حدیث نہیں، پھر کا کوئی روایت نہیں، میں آپ کو 114 حدیثیں سنا سکتا ہوں تشہد میں ولایت علی کے لیے۔ اچھا چھپائی کیوں ہوئی ہے؟ چھپائی کیوں ہوئی؟ میں آپ کو 43 آیتیں سنا سکتا ہوں تشہد میں ولایت علی کے لیے۔ چھپائی کیوں ہوئی ہے؟ گھبرانے کو سے کلام ہی نہیں۔ اچھا سب سے بڑی عید کون سی ہے اسلام کی؟ کون سی؟ عید الاضحیٰ۔ یہ سنی بھائیوں کی عید ہے، سنی بھائیوں کی 3 عیدیں ہیں، مسلمانوں کی 5 عیدیں ہیں۔ گھبرانے کو سے کلام نہیں۔ ہم پہلے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، بعد والوں سنی صرف پہلوں کو مانتے ہیں، آل محمد کو نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جائے۔ اسے انہیں پتہ نہیں آل محمد کی عیدیں کون سی۔ عید الاضحیٰ ابراہیم کی عید ہے، عید الفطر نظام کائنات کی عید ہے، سارے نے منائی۔ عید جمعہ جب سے جمعہ ہے دن، اس دن سے عید ہے، پہلی امتوں نے منائی۔ آل محمد کی 5 خاص عیدیں ہیں جن میں رسول شامل ہے، آل محمد شامل ہے۔ یہ تینوں عیدیں جو آپ مناتے ہیں، ان تینوں میں امام نہیں آتے۔ اگر جمعہ کے دن امام آتے نا تو نماز جمعہ کے بعد ظہر نہ پڑھنی پڑتی۔ بھئی جاگتے ہوئے بات سنے تو جو ہاتھ ہے، میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، جاگتے سے کلام کرتے۔ اگر جمعہ میں امام آتے تو شیعوں کو نماز جمعہ کے بعد ظہر نہ پڑھنی پڑتی۔ یہ دوہری سزا دینا دلیل ہے کہ ہم عملی سنت کو باقی رکھیں، حقیقت میں کچھ نہیں۔ گھبرانے لوگ سے کلام، یہ سنت ہے، عمل کی سنت بچائی، حقیقت میں کون نہیں۔ اس لیے مجبوری ہے جمعہ بھی پڑھو ظہر بھی پڑھو۔ گھبرانے لوگوں سے کلام نہیں۔ اگر عید کی نماز پر امام آتے، ہم تو سنوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تراویح پڑھتے ہیں، سوری سنتیں بھی جماعت کے ساتھ ہوئی، کرتے نہیں تھے کبھی سنتیں؟ ناراض تو نہیں بیٹھے، کیونکہ آپ سارے جج ہیں، میں اجنبی ہوں، میں اکیلا ہوں اپنے عقیدے میں، میں اپنے آپ کو ابو ذر سمجھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھیں، ہمارا فیصلہ محشر میں ہوگا۔ میرے پاس دلیل حق ہے، میں کسی کا نوکر نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں حسین کا حر بن کے بولتا ہوں۔ تو جو میں اپنے سے کسی کو بڑا عقیدے والا سمجھتا نہیں، میں کوئی گلی کا بچہ نہیں کہ جسے بات سمجھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بھی سوال کیا، ایسا کون سا ملا ہے کہ جس کے پاس کوئی اتنا خفیہ عقیدہ چھپا ہوا ہے کہ وہ اس کو کمبل میں چھپا کے قبر سے چوری وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ہمیں بتایا تو صحیح، جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ گھبرانے سے کلام نہیں۔ انہوں نے صرف سیاسی، مذہبی، معاشی طور پر استحصال کیا ہوا ہے، یہ قیادتیں قائم ہیں۔ گھبرانے لوگوں سے کلام نہیں۔ جو بھی معصوم سے ٹکراتا ہے دنیا دار بن جاتا ہے، اس لیے دنیا کے آگے اسے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، دنیا کے آگے جھک کے، جیسے سنی مسلمانوں کو سعودی عرب کی حکومت کے سامنے توہین روزہ رسول برداشت کرنی پڑتی ہے، رسول کے روزے پہ چراغ نہیں جلا سکتی۔ وہ جو مزار کے خلاف ہیں رسول کے، وہ آ کر فیصل مسجد میں وہ جنرل ضیاء کا مزار بنا رہے ہیں۔ گھبرانے لوگ سے کلام نہیں۔ یعنی جب ماننے پہ آیا تو ضیاء صاحب کا مزار بن گیا، اور انکار کرنے پہ آیا تو رسول کے مزار کرانے شروع کر دیا۔ دنیا بولتی ہے، دنیا جھک جاتی ہے۔ اسی طرح سارے غیر معصوم جھک جاتے ہیں، کمزور ہے، وہی شاہزور ہے جو معصوم کی غلامی میں ہے۔ توجہ چاہیے، جاگتے سے لوگ کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی توجہ پہ شکر گزار، اللہ اکبر۔ تو یہ اب میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں کس جگہ بات نہیں سکتا، عید پہ بات کرنا تھا۔ عید الاضحیٰ، وہاں پہ معصوم امام نہیں آتے، ہم سنوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہماری آپس کی بات ہے، کہتے تھے یہ تراویح پڑھتے ہیں، سنت بھی جماعت کے ساتھ، اور آپ جا کے نماز عید کیسے پڑھتے ہیں؟ سنت جماعت کے ساتھ، با جماعت پڑھتے ہیں، کبھی سنتیں بھی جماعت کے ساتھ ہوئی ہیں؟ وہی بیماری آپ نے آئی تو جہاں چاہیے، گھبرانے لوگوں سے کلام نہیں ہے، وہی بیماری آئی، اب اٹھاؤ تحفۃ العلماء،
کیونکہ مجھے یورپ والوں نے ذہنی طور پر سکلڈ کر دیا. یہاں پہ تو ہم لوگ تو اتنے سست ہیں کہ اگر ہم لوگوں میں عقل ہوتی تو میں تو حیران ہے کیا خبریں سن کر کہ کراچی کا کوئی محلہ ہے اور اس میں 14 سال سے نالے نے گھر کے اندر 1.5 فٹ پانی اکٹھا کر دیا, اور جب بارش آتی ہے گھر بھرے ہوتے ہیں, پورا وہ 150-200 گھر یوں مجبور بیٹھے کہ کوئی اللہ کا فرشتہ آئے اور تار آئے تو ان کو نکالے. اگر تم میں ہمت مردہ ہوتی, اگر تم ذرا انسان ہوتے, عملی ہوتے, سارے کچھ پیسے ڈال کے کوئی دستانے, کوئی بیلچے, کوئی چیزیں خرید کے اپنے گلی گھروں کو ٹھیک کر لیتے. 14 سال اس عذاب کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ ہمارے ہاں میجورٹی امپورٹنٹ ہے. ہم خیالی دنیا میں رہنے والے ہیں, ہمیں غلامی نے مایوس کر دیا ہے, ہماری فکر میں منفی راستے ہیں, ہم جمپ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. وہی اسلام کا جو ہے استحصال لوگوں سے کروا رہا ہے جو آپ کے معاشرتی استحصال کروا رہے ہیں. تو جہاں چاہیے اس لیے المیہ ہے غلامی کا کہ ہم حر دماغ نہیں, ہم غلام ذہن ہیں, ہم خود پر توقع نہیں کر رہے, ہم کسی پر ریلائے کر رہے ہیں. جب ہم موزتوں کی طرح ریلائے آن یور اون فورسز چلیں گے ہمارا انقلاب شروع ہو جائے گا. کوئی ہمارا استحصال نہیں کر سکتا. ہمارا صرف استحصال وقتی نہیں ہے, معاشی نہیں ہے, ہمارا مذہبی بھی ہے, اخلاقی بھی ہے, ہمارے بچوں کا بھی ہے, ہمارے فیوچر کا بھی ہے. توجہ چاہیے. اور اس فکر کو جلا دیتی ہے حسینیت. جسے سمجھ آئے گا حسینی بن جائے گا, انقلابی بن جائے گا. تو جہاں پہ شکر گزار اللہ اکبر. تو یہ جو نماز عید ہے تو فضل العام میں لکھا غیبت امام میں سنت ہے. اس کا مطلب امام آئیں گے تو واجب ہو جائے گی. تو اس کا مطلب جب سنت ہے تو امام نہیں آ رہے, نہ امام جمعے میں آ رہے, نہ عید میں آ رہے. تو پھر یہ عیدیں تو سنی بھائی ہماری ہوئی نا. ہم کمپرومائز کر کے میجورٹی سے چلنے کے لیے ویسے عیدیں کیے جا رہے, انہیں کو بڑا کر دیا جن کو دنیا نے بڑا کیا ہوا. لیکن محمد والے محمد کی بڑی عید کون سی ہوگی؟ جس میں چھوٹا نبی نہ ہو, بڑا نبی انوالو ہو. سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ ہمارے لیے پہلی بڑی عید ہے دعوت ذوالعشیر. عشیر کی عید منائی کبھی نہیں منائی. ہمارے پاس دوسری بڑی عید ہے شب معراج. ہمارے پاس تیسری بڑی عید ہے اللہ اکبر عید مباہلہ. ہمارے پاس چوتھی بڑی عید ہے عید شجاع. اور ہماری سب سے بڑی عید ہے عید قدیر. یہ 5 دن کی 5 عیدیں ہیں, کیوں نہیں مناتے؟ اگر دین بدلا نہیں ہے غیروں کی طرح, ہمارے اوپر اثرات معاشرہ نہیں آئے, ہماروں نے کمپرومائز کر کے چھپایا نہیں چیزوں کو, عیدیں کیوں بدلی ہیں؟ گھبرانے سے کرا. عید قدیر کے لیے تفسیر کشاف میں جاراللہ سمخشری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا کہ رسول پاک اس دن کو بڑی عید کی طرح مناتے تھے. تو جہاں چاہیے تو کس نے نہیں منائی؟ غدیر کے لیے آپ مفاد ناراض تو نہیں ہو رہے, لیکن میں فیکٹ پیش کر رہا آپ کی توجہ پہ شکر گزار. مفاتیح الجنان عباس امی کی اٹھا اور ریاض نجوی صاحب لاہور کے جامعۃ المنتظر کا کروایا ہوا ترجمہ جو انہوں نے سارے اسٹوڈنٹ سے کروایا. تو جو آج جاگتے ذہن کو کلام کرتے ہیں اللہ اس ترجمہ کو اٹھاؤ, اس میں حقائق اکٹھے کیے. جیسے تعلق قادری اپنے کوئی سیٹر کو کتاب دے دیتے ہیں, یہ دین کے جو ادارے چلانے والے یہ صدر المدارس ہیں, ان کے پاس ایسے کافی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں 3-3 ہزار کو ادھر سے لا کے ادھر سے لا کے اس طرح کی کتابیں چھاپ جاتی ہیں. تو جو چاہیے یہ سارا بزنس ہے, جاگتے دن کو کلام کرتے ہیں. تو جو چاہیے انہوں نے اکٹھی کی اس میں قواعد 18 ذی الحج عید قدیر. اس دن کو مولا علی نے خطبہ دیا, اس کا ذکر اس میں ہے. خطبہ غائب جملہ موجود. ناراض نہیں بیٹھے. سنیوں نے رسول کا خطبہ چھپا لیا, شیعوں نے علی کا خطبہ چھپا لیا. گھبرانے سے کلام نے آخر شیعوں کو علی کا خطبہ چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب آپ پوچھیں کہ سنیوں کو قرآن چھپانے کی ضرورت کیا تھی سعودی عرب میں؟ گھبرانے سے کلام نے رسول کا خطبہ چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بھی دنیا دار ہوگے آل محمد کے غدار ہو جاؤ. گھبرانے سے کلام تو جو ہاتھ. اب اس لیے علی سرکار کا خطبہ اس میں مولا علی نے کہا جو غدیر کے دن, اب اس میں بیانات غدیر عید کا دن ہے,
غدیر کے دن نہانے کا مطالبہ ہے، غدیر کے دن نئے کپڑے پہننے کا مطالبہ ہے، غدیر کے دن کو خاص رکھنے کا مطالبہ ہو گئی یہ بات۔ اور غدیر کے دن جو ایک محب علی کو کھانا کھلائے، مولا علی نے خطبہ میں کہا اسے ایک فیام کا ثواب ہوگا۔ غدیر کے سننے والا نے پوچھا علی فیام کیا ہے؟ اس میں ترجمہ میں لکھا، مولا علی نے کہا یہ اللہ کے بھیجے ہوئے 1,00,000 انبیاء کو افطاری کرانے کا ثواب ہے۔ ابھی سن لینا، ایک فیام ثواب ایک محب کو، اور اگر کسی نے 100 بندوں کی کھانا کھلا دیا اس کا ثواب کیا ہو؟ اگر کسی نے 1000 کو کھانا کھلایا ثواب کیا ہو؟ پھر عیدی دینا، عیدی دیتے نا۔ اچھا آپ نے عیدی چھوٹی عید پہ کیوں دی؟ کون دی؟ مجھے بتائیں، کوئی حدیث بتائیں رسول نے کہا چھوٹی عید پہ عیدی بانٹو۔ چھوٹی عید پہ تو فطرانہ بانٹا جاتا ہے۔ گھروں سے کلام، عید کون سی عید پہ دینی چاہیے؟ غدیر پہ باقاعدہ حکم ہے، معصوم کا حکم۔ علی نے کہا جو اس عید پر اپنے کسی محب بھائی کو 1 درہم دے گا، میں علی ضامن ہوں کہ اس کو اس دنیا میں 1,00,000 درہم دلاؤں گا۔ کر سکتا تو جہاں چاہیے ناراض میں نہ بیٹھے تو چاہیے۔ دیکھیں یہ سب سے میں بھی آپ کو اس کے لیے قریب کر رہا ہوں۔ ہم نظر کر رہے ہیں ہم کدھر کھڑے ہیں۔ معصوم کا دین غیر معصوم کی نگرانی میں چل رہا، اس لیے اس پہ تنقید کی جا سکتی۔ تو جو ہاتھ ہے، کتابیں آپ کے پاس موجود، بیان میرا، اگر غلطی ہو آپ مجھے کر پکڑ لیں۔ تو جو ہاتھ ہے، عید غدیر پوری عید، بڑی عید، عیدی دینا دنیا میں فائدہ، اس کا روزہ کھانا کھلانا اس دن اس کا اتنا فائدہ۔ پھر اس عید کی نماز بھی ہے، اور زوال سے پہلے 2 رکعت ہے۔ میرے مولا نے کہا جو وہ زوال سے پہلے 2 رکعت نماز غدیر کے دن پڑھ لے، اگر 60 سال میں کوئی حرام چھوڑا نہ ہو، کوئی حلال کیا نہ ہو، اس کی بخشش کا میں ذمہ دار ہوں۔ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، مفاتیح الجنان۔ تو جو ہاتھ، میرے پاس یہ خطبہ موجود ہے پورا، لوگوں نے نہیں چھاپا، یہ انٹرنیٹ موت بن گیا چھپانے والوں کی، گھبرانے سے کلام۔ اسے کتاب ہے شیخ جعفر طوسی کی مصباح المتہجد، وہاں سے میں نے خطبہ نکالا۔ تو جو حج جاگتے ذہنوں کو کلام کرتی، پرانی کتاب ہے۔ میرے مولا علی نے اس دن کا تعارف کروایا، کہا سارا دن روزہ رکھو، خاص اہتمام کرو، میرے فضائل بیان کرو، مومنوں کو دعوت دو، ایک دوسرے کو عیدیاں دو، محبت علی میں نعمتیں بانٹو، اور پھر نماز پڑھ کے گھروں میں آؤ، ذکر علی کرو۔ اور کرنے کے بعد جب رسول نے بیعت لی تھی نا صحابہ کرام سے، افطاری کے وقت، اس وقت سے جشن شروع کر دو۔ یہ عید منانے کا دن ہے غدیر، بہت بڑی عید ہے۔ جو عید غدیر نہیں مناتا غدیر کا غدار بن جاتا ہے۔ آپ بتاؤ اتنی بڑی، اتنی فائدے والی، دنیا و آخرت کے فائدے والی عید کیوں چھوٹ گئی؟ اگر نظام گزرا نہیں تو سائبر میں کتنے امام باڑوں میں آپ مناتے ہیں عید غدیر؟ کتنے گھروں میں لیٹر آتے ہیں کہ غدیر ہے، آج نئے کپڑے، آج شیو عید مناؤ، آج دن مکمل ہوا ہے۔ کیوں نہیں مناتے؟ اس کا مطلب کہ کوئی غیر کا اثر آ گیا نہیں۔ ارے جب آپ نے عید چھوڑ دی تو نماز بدل جائے تو کیا ہوگا؟ آپ نے نگران ہے دین پہ، ہم تو غافل لوگ ہیں، ہم نے دین کو چند لوگوں پہ چھوڑ دیا تھا۔ تو جو ہاتھ چاہیے چھوڑا ہوا ہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، جاگتے ہیں لوگوں کو کلام کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ دین جیتتا ہے۔ غدیر کے لیے رسول علی سے خالی خطبہ دو، انہیں پتہ چلے کہ علی کیسے بولتا ہے۔ پھر میرے مولا علی اس منبر پر چڑھ گئے جس پہ رسول چڑھے تھے۔ اب رسول نہیں علی کھڑے تھے، اب علی ان کی نگاہوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر علی نے توحید کی شان بیان کی، پھر رسالت کی شان بیان کی، پھر کہا میری شان کو تم کیا سمجھو؟ صرف میرے دن کی شان سن لو، توجہ چاہیے، اس دن کی شان سن لو، توجہ چاہیے، جس دن کو غدیر ہوئی ہے اس دن کی شان سن لو، جاگتے رہو کلام کرو۔ علی نے کہا ہذا یوم عظیم الشان فی
تو جہاں پہ شکر گزار، آپ کی توجہ پہ شکر گزار، اللہ اکبر. تو علی کہہ رہے ہیں ذرا غدیر کا لفظ سن لیں، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ غدیر کے سن لیں علی کیا کہہ رہے ہیں. غدیر کے دن کو جو عید ہے کتنی بڑی، علی کہ عظیم الشان فی ھذا یوم کمال الدین، یہ وہ دن ہے جو کمال دین کا دن ہے. ھذا یوم العہد المعہود، یہ وہ دن ہے جس کا آسمان پر نام عہد المعہود ہے. کیا مطلب؟ علی نے کہا آسمان والے جمعہ نہیں مناتے، آسمان والے چھوٹی عید نہیں مناتے، آسمان والے بقرہ عید نہیں مناتے، مگر یہ واحد عید ہے جو ہر 18 ذی الحج کو زمین اور آسمان پر اکٹھی منائی جاتی ہے. ایسے کلام ملے، یہ واحد عید ہے جو فرض سے حج تک منائی جاتی ہے. عہد المعہود اس کا نام آسمان پر ہے، یعنی وہ لیا گیا عہد جس کو یاد رکھنے کے لیے بار بار اقرار کرنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس پہ جواب دینا ہے. اگر پریکٹس نہیں ہوگی تو بھول جاؤ گے. اس کا نام ہے یوم العہد المعہود. ھذا یوم شاہد و مشہود، یہی وہ دن ہے غدیر کا. اصل میں جس کے لیے آیت آئی کہ وہاں پر محشر میں ایک گواہی دینے والا محمد ہوگا اور ایک مشہود ہوگا جس کا نام علی ہے. یہ شاہد اور مشہود کا دن ہے. ھذا یوم تبیان العقود عن النفاق والجحود، یہ دن ہے جس دن عقیدہ کھول کر بیان کر دیا گیا، منافقت کے خلاف، انکار کرنے والوں کے خلاف. خبروں کا سے کلام ہے، یہ نہیں بتا، یہ دن ہے اور کوئی دن نہیں، یہ اتنی بڑی عید ہے. ھذا یوم بیان حقائق الایمان، یہ وہ دن ہے جب شیعوں پر واجب ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت بیان کریں کہ ایمان نماز کا نام نہیں، ایمان روزے کا نام نہیں، یہ ساری چیزیں محتاج ایمان ہے. یہ علی کے گرد گھومتی ہے. علی مرکز ایمان، علی کل ایمان ہے. اس حقیقت کو بیان کریں. ھذا یوم دخر الشیطان، یہ وہ دن ہے کہ رمضان میں تو شیطان کو فرشتے پکڑتے ہیں، لیکن اس دن شیطان شرمندگی میں چھپ جاتا ہے. تو کہتا ہے اس دن ابلیس روتا ہے بیٹھ کر. ذلت و خواری کا دن ہے. فرشتوں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں رہتی. ولایت علی نے فرشتوں نے پکڑنے اور ولایت علی نے شیطان کو رلا دیا. ذل و خوار. ھذا یوم البرہان، یہ اس برہان کا دن ہے جس کا قرآن نے چیلنج دیا تھا مومنوں کی طرف سے کافروں کو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، میں علی وہ برہان ہوں جس کو میں مل گیا وہ نجات پہ آ گیا. جس نے مجھے پکڑ لیا اس نے سب کچھ پکڑ لیا، جس نے مجھے چھوڑ دیا سب کچھ رکھ کے کچھ نہ پکڑا. عمران سے کہا ھذا یوم الفصل کنتم، ھذا یوم الفصل کنتم توعدون، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. جو غدیر کو پا گیا وہ فیصلے کے دن بھی جیت گیا. ھذا یوم المنع علی الذی انتم عنہ معرضون، یہ وہ منع والا میں جب خلافت آدم پر جھگڑا ہو رہا تھا، یہ اسی حقیقت کے بیان کا دن ہے جس سے ابھی بھی تم نے منہ پھیرا ہوا ہے. ھذا یوم الارشاد، یہ دن ہے کسی مومن کو راشد بنانے کا، جو رشد و ہدایت کے کمال پر ہو کر اپنے وقت کا راشدہ ہو جائے. اس کو پانے کا دن یہ ہے. جس نے علی کو پا لیا وہ اپنے دور کا راشدہ ہو گیا. ھذا یوم الارشاد، ھذا یوم منحت العباد. اور علی نے کہا یہ لوگوں کے امتحان کا دن ہے، ٹیسٹ کا. کیا مطلب؟ سارا سال آپ کلاس میں بڑے لائق رہے نا، لائق بڑا پڑھتے رہے، بڑا پڑھتے رہے، بڑے لائق رہے، پڑھتے رہے، لیکن پڑھ پڑھ کے ایک دن ٹیسٹ آ گیا. سال میں ایک بچے نے 15 دن پڑھا، اب اس نے آخری دن میں کرکٹ زیادہ کھیل لی پڑھاکو نے. جب ٹیسٹ ہوا تو نمبر کس کے زیادہ آئیں گے؟ جس نے اچھی محنت کر گیا تھا. ہو سکتا ہے 15 دن والا زیادہ نمبر لے جائے. تو یہ ٹیسٹ کا دن پورے سال کا دار ہوتا ہے جو اس کے بارے میں غیر ذمہ داری کرتا ہے، سارے سال پیچھے رہ گیا.
علی نے کہا پورے سال میں جو تم عبادتیں کرتے ہو، اکٹھا کرتے ہو، روزوں میں، محرم میں، ہر جگہ میں، تو یہ دن امتحان کا دن ہے. جو اس دن جیت گیا سارے سال کا ونر ہوتا ہے. هذا يوم نحت العباد، هذا يوم شیس علیہ السلام، هذا يوم ادریس علیہ السلام، هذا يوم یوشع بن نون علیہ السلام، هذا يوم شمعون پطرس علیہ السلام. علی کہتے ہیں یہ ان سب کا دن ہے. کیا مطلب؟ ان سب نے اس دن میں اپنی خلافتیں لی تھی، عہدے لیے. تو یہ پہلے نہیں وہ لیتے تھے، ان کی نظر ولایت علی پر تھی. علی کے وہ مولا نہیں، علی ان کے مولا تھے. اسے انہوں نے اپنے وارثوں سے کہا اس دن ہمیں ولی بنانا جس دن ہمارے مولا کا دن ہے. انہوں نے تاریخ دیکھ کر ولایت کی تاریخ رکھی ہے. پہلوں نے بھی غدیر بنایا، بعد والے بھی بنا رہے، آسمان والے بھی بنا رہے. اور پھر علی نے کہا ھذا یوم الامن المامون، یہ وہ دن ہے اگر کوئی امن چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے تو آج کے دن کا عمل کر لے، اسے نجات مل جائے. گھبرانے لوگوں سے کہا کتنی بڑی عید ہے غدیر. اس کی نماز کا فائدہ، اس کی عیدی دینے کا فائدہ، اس کے روزے کا فائدہ، اس کی دعوت کا فائدہ، اس کی خوشی کا فائدہ، اس کی 12,000 تسبیح کا فائدہ. اچھا تو شیعہ کیوں نہیں مناتے؟ یہ جو امام باڑے بند کر کے ایک امام باڑے میں چھوٹی سی سیاسی 30 بندے ایک پرانا سا ذاکر بٹھائیں گے، باقی ساری قوم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا. اغوانی میں شیطان کے ہاتھ سے. جب غدیر شیعوں میں چھپ گیا تو نماز غدیر والی نہیں چھپے گی. گھبرانے لوگوں سے کلام سائیوال پالو، محرم بھی مناؤ، لیکن اللہ کے واسطے آئندہ سال غدیر بھی مناؤ. آپ اسے ایسے نہ جانے دینا ایک مرتبہ تو غدیر کی نماز پڑھ لو، اکیلے نہیں پڑھی جاتی تو مسجد میں اہتمام کرو جیسے شب قدر کے اعمال کا کرتے ہو. پڑھو فرادہ کی نیت سے، پڑھا امام دے، عمل تو ہو جائے گا نا. 60 سال کے گناہ تو دھل جائیں گے. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آپ کی توجہ پہ شکر گزار، جاگتے ذہن کو کلام کرتے ہیں. تو یہ ولایت علی ہی تو دین ہے. ولایت علی کل دین ہے، خلاصہ دین ہے. رسول نے یہی دینے کی کوشش کی. رسول نے 1433 سال سے یہ دی اور مخالفوں نے 1433 سال سے یہ چھپائی. رسول نے کہا رجب البرسی کی کتاب مسالک انوار الیقین، علی منی بمنزلۃ الزر من القمیص، علی محمد کے ساتھ ایسے ہے جیسے قمیص کے اوپر بٹن. اگر میرے ساتھ علی نہ لگایا کسی مقام پر تو تمہاری رسالت کی قمیص کھلی کی کھلی رہ جائے گی. تم نے صحیح لباس سے رسالت ڈریس اپ بھی نہیں کیا. کیا مقصد اس کا؟ کہ علی کو محمد سے جدا نہیں کرنا. تھک تو نہیں لگے؟ آخری جملے کہہ تو جو ہاتھ آئے بالکل آخری جملے میں صاحب سے پہلے اللہ اکبر. محمد عالم سرکار جو ہے میرے پاس بڑا کام ہے، میں صبح تک پڑھ سکتا ہوں، بیٹھنے والے کو یقین کریں میں پڑھ سکتا ہوں، مجھے بالکل کوئی اس میں جھجک نہیں ہے. محمد عالم محمد کی عطا ہے. مجھے تو یہ بھی پتا ہے جو مجلس میں بیٹھتا ہے اس کی نماز قضا نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا دوں یہ ہم ملا کے پیچھے نہیں چل رہے، مولا کی نس میں چل رہے. معصوم نے کہا جو ہماری خدمت میں ہوتا ہے فرشتے اس کا وقت حیات تقدیر سے نکال دیتے ہیں. آپ بتاؤ جو مقصد ہے اس کو چھوڑ کر پیچھے جا کے کیا کریں گے؟ نماز تو ان تک آنے کا راستہ ہے. جو مولا کو چھوڑ کے راستے پہ چلنا شروع کر دے تو اس کی عقل کا ماتم نہیں کیا جائے. گھبرانے لوگوں سے کلام یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ مقصد حیات، یہ نور آل محمد میں ہے. رسول نے کہا آپ کی توجہ پر شکر گزار، علی میرے ساتھ ایسے جیسے قمیص کے ساتھ بیٹھے. پھر سے بھی بلند بات اور یہ بھی لکھا مسالک انوار الیقین. کیا فرمایا؟ یا علی انت منی بمنزلۃ روح من الجسد. علی آپ میرے ساتھ ایسے ہیں جیسے میرے جسم میں روح.
جسم رکھا، اس نے جنازہ رسول تو رکھ لیا، حیات رسول چھوڑ دیا۔ کرنا سے کلام۔ اچھا مقصد کیا ہے اس کا؟ اچھا دیکھو جسد، جسد کا لفظ ہے، جسد میں شامل ہوتا ہے سر، لیکن رسول نے جب حدیث کے ساتھ پیش کی تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہ مجھے اپنے بدن